دوستو، کبھی برطانیہ اور امریکہ تو کبھی انڈیا اور پاکستان، ان ملکوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے سینے کو چیر دیا جاتا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں انڈیا میں ایک ملعون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مسلمانوں نے ہمت کی، احتجاج کیا اور بمبئی کو بند کر دیا۔ تو اسی طرح آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اسد الدین اویسی صاحب بھرے مجمع میں، جو کہ لاکھوں کا ہوگا، اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس مجمع میں ختم نبوت کے تحفظ پر بات کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، ویڈیو دلچسپ ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام پہ تنقید کرو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو، کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، تم مجھے میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا، تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا، تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا، تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے، میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، سر اور جسم پر حملہ برداشت کریں گے۔ اور بکواس بکتے لوگ بول رہے ہیں کہ صاحب وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا، تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک گرتا ہے۔ اور قرآن میں بتلایا گیا، سنو، قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک شخص تھا، مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، وہ بھی گستاخی کرتا تھا۔ تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں۔ ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا۔ آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چاند سے مٹھی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھی جاؤ۔ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر، جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر۔ جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے، مگر کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لیٹر بھیجایا،
राष्ट्रवादी को लेटर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको खत भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम क़यादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा। मगर कोई नहीं आए और सबको एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है। बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को खत लिखकर कह रहे कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। एकनाथ शिंदे को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज की हमारी मां और बहनें अब तुमसे डरने वाली नहीं हैं। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं, जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालेबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनवाने के लिए हुकूक को एहतजाज कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की असमत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं और निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम को कि आपने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। मैं मुबारकबाद देता हूं इम्तियाज जलील की हिकमत अमली को कि थाने के पास इम्तियाज जलील ने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाया और अब हमारी मांग का लेटर उनको दिया और इम्तियाज जलील ने कह दिया कि हम मुंबई में एंटर नहीं होंगे। और उस पुरअमन तरीके से वो तमाम लोग अपने घरों को वापिस हो गए। अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में एंटर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अज़मत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को। अब शेर जाग चुका है, अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूं तुम्हारे जज्बे को, मैं सलाम करता हूं। और याद रखो, हम बताना चाह रहे हैं, लोग हमसे हमारे, देखो बारिश भी रुक गई माशाअल्लाह। इस वास्ते बारिश से डरना नहीं, बारिश हो रही थी अपन निकल के, बरसा अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं। एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते।
انہوں نے بتایا کرو، ہم بولے کریں گے. تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو، اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. انہوں نے سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے. کئی دن تک نہیں آئے. صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ. تو ثابت بن قیس سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. تو ثابت بن قیس نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں سنو میری بات کو. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہیں، حدیث بول رہے ہیں، حدیث کو بیان کر رہے ہیں. لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے. اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا تو ایک بچھو نکلا. لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ تو امام مالک نے کہا کہ میں رحمت للعالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کے ادب کو ملوز رکھ کر اس ڈسنے والے کی ڈس کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگز کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا. تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا. تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹرا میں ایسے فرزندان توحید ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے. اب حکومت بھی پریشان، اب شنڈے پریشان، فڈنویس پریشان، اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ بولو، کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تم اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے. لیکن پھر بھی
اکثر انسان یہ نہیں جانتے. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا، اس وقت ہندوستان کے مسلمان ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب کرتے ہوئے، آپ کی شان کو سمجھتے ہوئے انہوں نے روڈ کو بند کر دیا، احتجاج کے لیے نکلے. حالانکہ بارش ہو رہی ہے، بارش میں بھیگے ہوئے ہیں، جس میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں، جس میں بوڑھے اور بچے بھی شامل ہیں. صرف اور صرف محبت ہے جو ان کو کھینچ کر لائی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے تکلیف کو تو برداشت کر سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے ذاتی نقصان کو تو سہ سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے کسی دین کے نقصان کو بھی کسی درجے میں سہ لے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بولے گا، آپ کی کوئی گستاخی کرے گا، وہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو برداشت نہیں ہوگا. اس پر اپنی جان اور اپنا مال یہ مسلمان جھونکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ اور بس رہا ہو. یہ ایک شان ہے مومن کی، اور یہ اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آج بھی اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہم کھڑے ہوں گے. ہم سے اگر ہاتھ کی طاقت سے روکنا ہوگا تو ہم ہاتھ سے روک سکیں گے، ورنہ زبان کی طاقت سے روکیں گے. کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہم قانونی کارروائی کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے. ان گستاخوں کو اپنے ٹھکانے تک پہنچائیں گے، اور ان گستاخوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے، آپ نے دیکھا ہے حالات بہت خراب ہیں، سنگین ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں کو یوں کہیں چھیدا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواسات کر کے. بات وہی ہے جو اسد الدین صاحب نے کی ہے کہ اگر آسمان کی طرف آپ تھوک پھینکیں تو تھوکنے والے کے منہ پر تھوک واپس گرے گی، آسمان کی طرف نہیں جائے گی. تو کوئی اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو نقصان اس کا اپنا ہوگا، دنیا آخرت خراب اس کی اپنی ہوگی. ہمارے نبی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے. تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.